young patient is, and he has been operated 3-4 times. Patient since 2011. 2011 से इसकी सर्जरी हुई है, but that was a failed surgery. Now patient जो है ना, last so he has got difficulty in movement, plus چکم دے the right dominant hand دے نو دے خوراک ہم نشی کولے خپل چکم ڈیلی ایکٹیویٹیز یا غم نشی کولے سو اور درد ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ. So this is typical case of non-union, ٹھیک ہے, with 1 decade history, یعنی 10 سال سے جو ہے نا, اور 3 آپریشن میں شروع سے پڑے پہلا اسے کم ہوگا پھر 11 کی دیش اور اس طرف سے درم یہ درد جات میں سے اس کو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم ریکنسٹرکٹیو سرجری کریں گے تاکہ اس کا جو ہے فنکشن اور اس کا جو ہے نا رائٹ ہینڈ جو ڈومیننٹ ہینڈ ہے جو خوراک میں کر سکے اور نماز جو ہے انشاءاللہ یہ اس کا پری آپ سے ویل اپلوڈ دی پوسٹ ہاسپٹل. السلام علیکم. معلوم خویدل شاہ صدیق لوڑیر اوسیدونکو په 2011 کې زما اکسیډنټ شوی بیا مې اپریشن وکړو. هغه اپریشن سموده کامیاب و بیا ناکامیاب شو. زما لاس په ډېر بې اندازې درد کو, ما ته به ډېر تکلیف و, زما به ورسره تبه راتله. بیا زما یو ملګری و هغه راته وویل چې یاره په دې علاقې هسپتال کې یو ډاکټر راغلی دی ډېر بې اندازې قابل دی, دلته لاړ شه. ما ویل ښه. هغه راته وویل چې دغه ډاکټر نوم چې دی ډاکټر خالد محمود قریشي دی نوم دی او لاړ شه واله. ما ویل ښه. زه هغه ډاکټر له لاړم, زما لاس یې وکتو, زما ایکس رې وویستم. هغه یې چې وکتو ما ته یې ویل چې ستا خو اپریشن پکار دی, دا خو داسې نه کېږي. کله زیارت پر ورځ باندې ما له ټایم راکړو چې زه زیارت پر ورځ لاړم او زما 9 بجې زه تللی وم چې 9 بجې زه لاړم او زه اوټي ته دننه کړم. زما لاس یې چې کولو کړو, زما هغه راډ یې چې وکتو, هغه راډ چې دی هغه یو خو اوتی او بل هغه زنګ شوی و. پوه شوې, زما لاس سره هغه ډېر زیات محنت وکړو, ډېر مې خواري ورسره وکړه. زما د خپې نه هډوکي واغېسته او هغه یې زما په لاس کې ولګو او بل راډ یې ورته ولګو. ډېر بې اندازې قابل ډاکټر دی, الله دې ولې د دې اجر ورکړي چې زما لاس سره ډېر زیات محنت وکړو. زما 3 نیمې ګنټې اپریشن و. دا ناقې هسپتال چې نور کوم سټاف دی ماشاءالله هغه هم ډېر بې اندازې ښه خلک دي, ښه محنت والا خلک دي. ما سره ډېر زیات خواري وکړه, زما ډېر خدمت وکړه, الله دې ولې د دې اجر ورکړي. پوه شوې. او زما چې دی نو زما د لاس 2 هفتې وشوې. زما لاس ماشاءالله چې دی نو اوس ښه دی, زما دا لکوتې دا ډقې معمولي حرکت کوي او انشاءالله چې څونه ټایم تېرېږي زما د لاس په لور هم کوي. پوه شوې. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر خالد محمود قریشی ہے. میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن اور انچارج آرتھوپیڈک یونٹ ایمرجنسی سیٹلائٹ ہاسپٹل ناکی پشاور ہوں. ونس اگین آج ایک کیس ہم نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے, دیٹ از اے ریویژن سرجری, اور یہ بھی دیٹ واز اے کمپلیکس سرجری. اور یہ ایک مڈل ایج مین 45 ایئرز آف ایج اس نے پریزنٹ کیا ہے او پی ڈی ای ایس ایچ ناکی میں. دیٹ پیشنٹ واز آپریٹڈ 3 times بیک, اور تقریباً 2010 سے اس کا آپریشن اسٹارٹ ہوئے ہیں. اور اس کا جو ہسٹری آف ٹراما تھا, اس کے بعد جو اس میں ایک آپریشن کیا گیا, اس کے بازو میں پلیٹ ڈل گئی, پھر اس کے بعد جو اس کی ہڈی تھی وہ ہڈی گل گئی. جب ہڈی گل گئی تو اس کے بعد یہ بیچارہ اگین سیم اسٹوری سیم ہیپننگس, جو ریپیٹڈلی میں کہتا ہوں کہ 3-4 کیسز پر ویک میں ریسیو کر رہا ہوں, اور اپر لم ٹراما کے, ٹھیک ہے. اور دیٹ از اے مس مینیج ٹراما. تو اس میں آپریشن ہوئے, اور یہ اس پیشنٹ کا اگین پھر وہی والی بات ہے, ڈومیننٹ ہینڈ اینڈ فیملی کا بھی جو ہے نا یہ ہیڈ بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہی از اے بزنس مین سم ویئر فرام دی ٹرائبل ایریا. اس میں اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کی جو ہڈی ہے نا بازو کی, لائک یہ اگر آپ دکھا سکیں
تو اس کی ہڈی یہاں سے لے کے یہاں تک گلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اب اگر اس سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ ساری یہاں پہ رگیں نسیں ہوتی ہیں، جو کہ ریپیٹڈلی میں اپنے لیکچرز میں کہہ بھی چکا ہوں اور بتا بھی چکا ہوں. تو جب ہڈی گل جاتی ہے، اب جب اس کی ہڈی یہاں سے لے کے یہاں تک گل گئی تو اب اگین پرابلم یہی تھا کہ اس کی ہڈی کو ریپلیس کس طرح کیا جائے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہڈی اس میں تھی نہیں، 10-12 سال سے یہ ہاتھ اس کے لیے ایک نیوسنس تھا، اور یہ پھر ڈیو فار امپوٹیشن. the other patient was saying کہ آپ کسی طرح مجھے اس ہاتھ سے نجات دلا دیں، کیونکہ مجھے اس ہاتھ کو اٹھانا پڑتا ہے اس دوسرے ہاتھ سے، تو مجھے یہ ہاتھ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، جبکہ یہ ہاتھ میرا جو ہے نا نیوسنس بن چکا ہے، میرے لیے پرابلم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ڈیلی ایکٹیویٹیز میں پرابلم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا میں کھانا وغیرہ پراپر نہیں کھا سکتا، اور ساتھ ابھی مجھے for last 3 years سے سیور پین ہے، ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ اراؤنڈ دی جوائنٹ دیٹ واز سرجری، تو جس کی وجہ سے یہ جو اس کی پلیٹ وغیرہ تھی، یہ رگوں اور نسوں پہ جب یہ اسکروز لگتے ہیں تو اس کو نیچے ہاتھ میں سویر نیورلجک پین، جسے نیوروپیتھک پین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر حضرات ان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ نیوروپیتھک پین کس طرح کا سویر ہوتا ہے. دین وی آفٹر کاؤنسلنگ دی پیشنٹ ڈوئنگ دی پری آپ پریپریشن، اور ہم نے اس پیشنٹ کو انڈرٹیک کیا. And again the plan was quite difficult to execute because it was a very difficult surgery. اور اس میں ہم نے جو ہے نا فری فیبولر گرافٹ کرنا تھا، یعنی جو نلی والی ہڈی ہے تقریباً 10 سے 12 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے. اسی سائڈ سے جس سائڈ کا یہ عام تھا اس سائڈ میں تقریباً یہاں سے لے کے یہاں تک اس ہڈی کو ہم نے یہاں سے نکال کے فری فیبولر گرافٹ اس اوپر والی سائڈ پہ جو بازو کی ہڈی ہے اس پہ ہم نے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا، ٹھیک. تو فری فیبولر گرافٹ از اے ٹیکنیک، ٹھیک ہے، جو کہ تھوڑی بہت ڈیفیکلٹ بھی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے نا انٹرا آپریٹو اور پوسٹ آپریٹو کمپلیکیشن بھی بہت ہوتی ہیں. سو الحمدللہ اس کا ہم نے 12 سے 15 سینٹی میٹر جو مڈ آف دی فیبولا ہے، تقریباً 12-13 سینٹی میٹر، یہ لے کے ہم نے انہی رگوں میں اور نسوں میں جو ہے نا اس ہڈی کو ٹرانسپلانٹ کیا، ایک قسم کا ہم نے اس کو لگایا، اور اس کے اوپر پھر ہم نے جو ہے نا اپنی لاکنگ پلیٹس وغیرہ ہم نے کی. تو پیشنٹ از کوائٹ ہیپی. آفٹر 10-15 ڈیز آپ کو پوسٹ آپ اینڈ پری آپ یو کین سی اینڈ دین یو کین کمپیئر. اس کا ہاتھ فلی فنکشنل ہے، ٹھیک ہے. کوئی اس کو وہ جو نیوروپیتھک پین تھا جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ تنگ تھا، وہ بھی اب سبسائڈ ہو چکے ہیں. بیکاز وین وی ریموو دی ہارڈ ویئر، وی ریموو دی ڈیڈ بون، we remove screws. So after doing all that debridement، اور اس کے بعد جب ہم نے فری فیبولر گرافٹ کیا، ٹھیک ہے، تو اس کا پاؤں بھی ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اس کو رگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اوپر بھی رگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ پیشنٹ از ڈوئنگ quite extraordinary. He is very happy. Thank you very much.